حیدرآباد چھوڑنا پڑا. بیچ میں ایسا ہوا کہ جب ہمارے والد جو بھٹو صاحب کا انیشیل پیریڈ تھا اس میں 1300-1400 لوگ نکالے گئے, اس میں ہمارے والد کا نام بھی آ گیا. تو وہ بہت اس لحاظ سے مطمئن تھے. انہوں نے پھر ایک خط بھی لکھا, جنگ میں چھپا. اس زمانے میں رسول بخش تالپور گورنر ہوتے تھے, تو اس خط میں انہوں نے لکھا کہ اگر رسول بخش تالپور جو سندھ کے گورنر ہیں اگر زبانی بھی کہہ دیں اچھا کہ میں کسی بھی اس قسم کے معاملات میں ملوث ہو سکتا ہوں بدعنوانی میں, تو مجھے بندر روڈ پہ کے چوراہے پہ پھانسی دے دی جائے اس میں. تو تالپور نے آ کے کافی معذرت کی. اس نے کہا کہ یہ جو بھی ہوا ہے بیوروکریسی. خیر پھر انہوں نے لیگل فائٹ کی اور پھر جیتے, واپس ریسٹور ہوئے, پھر گئے حیدرآباد میں سرو کیا انہوں نے, وہ پھر ریٹائر ہوئے. صحیح. تو ان کی زندگی بھی جد و جہد سے عبارت تھی پوری. یہ جو واقعہ گلشن اقبال والا ہوا, کیا آج ہم اتنے برس گزر جانے کے بعد اس پوزیشن میں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ کیا کون لوگ تھے وہ؟ دیکھیے ہمیں اس وقت تو شک تھا, ایم کیو ایم پہ ہی شک تھا. جی ہاں, ظاہر ہمیں ہے بھی ایم ابھی کیو یہ ایم شک ہی گزرا. ناراضگی, ایم کیو ایم ہی کی ناراضگی تھی اس میں. اور چونکہ آفتاب شیخ جو تھے ایم کیو ایم کے حیدرآباد کے میئر بھی تھے, اور جی وہ ہاں تھے, جی ہاں جی ہاں اور وہ ہمارے خاندانی وکیل بھی رہے ہیں, اور ایک محلہ چھوڑ کے ہی رہا کرتے تھے. تو وہ اور بہت سے ایم کیو ایم کے جو لوگ تھے وہ شرمندہ بھی تھے اس واقعے کے اوپر. اس میں ظاہر ہے کوئی کبھی بھی اون نہیں کرتا اس میں, لیکن اور کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑتا ایسے کہ وہ جی ہاں. تو وہ بہت سالوں بعد جو ہے ظفر کو یہ فون بھی آیا تھا کہ جی چھوڑ دیں, اب اس واقعے کو بھلا دیں. تو ظفر نے کہا کہ نہیں, آدمی بھلاتا کیسے ہے واقعے کو, لیکن میرا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں نے کبھی بھی نہ اس کے بعد فوراً اس کے بعد کبھی بھی ہم نے کسی نے بھی ایم کیو ایم کے حوالے سے کوئی اس طرح کی وہ نہیں کی, نہ ہمارا کوئی ہوتا جو واقعہ لیکن بھول کیسے گزر گیا. سکتے جیسے ایم کیو ایم کو خود ہی اس بات پہ اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں, ان کے لوگ شرمندہ بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں تو چلیں چھوڑے اٹیک کیا, انہوں نے وہ کیا. ہیرلڈ نیوز لائن کی جو خواتین تھیں, نامور جرنلسٹ تھیں, ساری محنتی لڑکیاں, ان کے بارے میں مغالطات, وہ پھر اسی ہیرلڈ اور اسی نیوز لائن نے جن کے خلاف ایم کیو ایم جو نے اتنا کچھ الزامات لگائے تھے, جب ایم کیو ایم پر مصیبت آئی, جب آپریشن ہوا, تو یہی 2 رسالے تھے جنہوں نے کور اسٹوری ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے خلاف کور اسٹوری کی. تو یہی بہت سے حکمرانوں کے لیے, بہت سی سیاسی جماعتوں کے لیے یہ سبق ہوتا ہے کہ آپ آپ جرنلزم کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آج اگر آپ کسی پر پابندی لگا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ظاہر ہے آج آپ طاقت میں ہیں, طاقتور ہیں, آپ پابندی لگا سکتے ہیں. کل جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو یہ چیز آپ کے لیے آپ کو انہی چینلز کی, انہی اخبارات کی ضرورت پڑے گی اس میں. اور یہ نہیں کہ اور یہ بھی جرنلزم کی بیوٹی ہے کہ, اور ہونا بھی یہی چاہیے